الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 12 شروع کرنی ہے، اور کل ہم نے جو آیات کی ہیں ہم نے 11 تک کل کر لی ہیں، اور آپ اگر تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہیں تو میں کوئکلی ریوائز کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں، صورتیں نازل ہوئی ہیں شروع میں ابتدائی دور میں، وہ بڑی شارٹ، کمپیکٹ اور الفاظ اور معنی کے لحاظ سے بڑی گٹھی ہوئی، محکم۔ ان کی تشریح بعد میں آئی ہے پھر، تاکہ شروع میں قرآن عربوں کی زبان تھی، عربی قرآن اس میں نازل ہو رہا تھا، وہ اس زبان کا وہ اعلیٰ رب العالمین نے ان کے سامنے پیش کیا نمونہ کہ وہ حیران تھے، گنگ ہو گئے۔ تو اس سے پھر جب توجہ ملی تو پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات، تو میں نے آپ کو سارا لکھوا دیا ہے کل کہ کس طرح سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ واقعات آئے ہیں عاد اور سمود کے، ان کے اشارات وہاں موجود ہیں ابتدائی آیات میں، پھر تفصیلات میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں، باقی بھی کچھ مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ اس کے بعد قرآن کا بڑا بنیادی پیغام ہے، کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور سارے نبی بشیر اور نذیر ہیں۔ بشیر کہ وہ بشارت دیتے ہیں جو اعلیٰ ترین کائنات کی بشارت ہے، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت دے گا اگر اس دعوت کو قبول کر کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے لیے اس پر عمل کرو گے تو تمہیں بشارت ہے جنت کی، اس دائمی زندگی میں، ایک ایسی جنت، باغات جو دائمی، نہریں، ہر چیز دائمی۔ اور اگر اس کو نہیں مانو گے اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، پھر دنیا میں بھی ذلت جو آج ہم فیس کر رہے ہیں، اور آخرت میں سب سے بڑا انذار کہ تمہیں دائمی زندگی میں جہنم۔ یہ دوسری آیت کا خلاصہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں بتایا کہ بشارت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو توبہ کر کے، استغفار کر کے توبہ کریں، تب مفہوم میں بتا چکا ہوں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پھر زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزاریں، بشارت۔ اور جو لوگ اس سے منہ موڑیں اور جو اس کے خلاف کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ ان کے لیے انذار ہے۔ اس کے بعد یہ صاف بتا دیا آیت نمبر 4 میں، چھوٹی سی آیت میں، کہ ایک بات یاد رکھو، تمہیں لوٹنا اللہ کے پاس ہے، پلٹنا آخر بالآخر زندگی گزار کے، موت کے بعد برزخ، برزخ کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسان، اور پھر میدان حشر میں اللہ کے پاس تم نے پہنچنا ہے، الی اللہ مرجعکم۔ اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ بالکل صاف صاف جو اس نے تمہارا ریکارڈ تیار کر رکھا ہے، اعمال نامہ، تم بولو اس کے کوئی اس کو کنٹریڈکٹ کرو گے، وہ اتنی حقیقت ہے تو فوراً تمہارے ہاتھ پاؤں بول پڑیں گے۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ یہ چیز اگر مجھے اور آپ کو ذہن میں رہے، حاضر ناظر رہے نا، کہ اللہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم بالکل سیدھے رہیں اور اس کے حکم کے مطابق چلیں۔ کوئی اور ہمیں دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ ہر وقت ہوا معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو، علیم بذات الصدور ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کہ سنو، تمہارے بارے میں علیم بذات صدور ہونا تو ایک بڑی بات ہے،
اس کے علاوہ تم نے دنیا میں کہاں رہنا ہے، تمہارا ٹھکانہ مستقر کیا ہوگا، تم نے کہاں دفن ہونا ہے، یہ سب چیزیں اس کے کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور آج ساتھ میں صاف بتا دیا کہ یہ سارا جو زمین و آسمان کی پیدائش ہے اور اس کے اندر جو آرائشیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جو ڈیکوریشن ہے، وہ سب امتحان ہے۔ اور امتحان کس بات کا ہے؟ حسن عمل کا۔ جلدی سے مجھے بتائیں، حسن عمل کیا چیز ہے جس کا امتحان ہے؟ وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہی اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اخلاص نیت۔ سر حسن عمل یہ ہے کہ آپ حسن عمل کی بات کریں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا کچھ کس کے لیے جو آپ نے بتایا؟ سنیں، حسن عمل غور سے سنیں۔ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ نمبر 2، وہ اس طریقے کے پر ہو جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ نمبر 3، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور اس میں کوئی غرض نہ ہو، پھر یہ حسن عمل بنے گا۔ دیکھیں یہ باتیں سمجھیں، ہر عمل ہم نے حسن عمل کر کے کرنا ہے، تاکہ اس کا امتحان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آیت، یہ ایک آیت نہیں ہے، میں نے کل آپ کو 3 آیتیں بتائی ہیں۔ سورہ ملک کی آیت بھی یہی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ چیزوں کو ٹھیک سمجھیں اور ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم اس بشارت کا کہ مستحق ہو جائیں جو اللہ نے یہاں دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کفار اس بات پہ اعتراض کرتے تھے نا انبیاء سے کہ بھئی وہ تم روز روز کہتے ہو کہ اللہ عذاب لے آئے گا، کہاں ہے وہ عذاب؟ آتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس میں جو تاخیر ہے وہ ڈھیل ہے تمہیں توبہ کے لیے، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے نا، ڈھیل دوں گا۔ آگے آ رہا ہے، سارے انبیاء نے جب دعوت دی تو اس کے بعد ان کو موقع دیا گیا، ان کو مہلت دی گئی۔ اب مہلت پہ نہیں تو پھر عذاب آئے گا اور تم اس کو کبھی بھی روک نہیں سکو گے، بچا نہیں سکو گے اپنے آپ کو، وہ تمہیں گھیر لے گا۔ 10 اور 11 میں 9 اور 10 میں بتایا کہ انسان کی بڑی عجیب نفسیات ہے۔ کیوں؟ اس نفسیات کا علاج قرآن و سنت ہے، اس کے قریب نہیں جاتا، اس کو پڑھتا نہیں، دنیا کی اپنی خواہشات اور دنیا پرستی میں لگ جاتا ہے، تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ جہاں مصیبت آئی اس نے ہلا گلا مچا دی، شور، او ہو میں لٹ گیا، مر گیا، میں یہ اللہ کی نعمتوں کو نہیں دیکھتا، بس وہ ایک مصیبت پہ گھبرا اٹھتا ہے۔ اور جو ہی وہ مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، ٹالتا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، جاتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہی ٹل جاتی ہے کہتے ہیں واہ واہ، ناچنے لگتا ہے، پھولے نہیں سماتا، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ وقت بھی اللہ نے دیا تھا کہ صبر کرو مصیبت، اور یہاں اب مجھے اللہ تعالیٰ نے دور کر دی، میں شکر کروں، وہ یہ نہیں کرتا۔ دونوں حالتوں میں نہ صبر کرتا ہے مصیبتوں پر، نہ نعمتوں پر شکر کرتا ہے۔ یہ اس آدمی کا رویہ ہے جو ایمان اور عمل صالح سے خالی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں صاف بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مصیبتوں پر صبر اور عمل صالح کریں گے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی مغفرت بھی ہوگی، گناہوں کی بخشش بھی ہوگی جو چھوٹے موٹے رہ گئے ہیں، اور ان کو عظیم اجر جنت کی شکل میں ملے گا۔ کوئی سوال آیت نمبر 11 تک؟ یہ بڑی مختصر دہرائی ہو گئی۔ اب چلیں آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 12 جو آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ اب آپ ذرا غور سے سنیں اس کو، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، پھر شاید تو اس کا کچھ حصہ چھوڑ دینے والا ہے جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ یہاں پہلے میں اس کو کھولتا ہوں۔ اتنی مخالفتیں ہو رہی تھیں، اتنی مخالفتیں، کیونکہ یہ سورت مکی دور کی آخر کی سورت ہے، سورہ ہود، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے تک بن رہے تھے۔ مسلمانوں، مردوں، صحابہ اور صحابیات کی زندگی اور جینا مشکل ہو چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے 2 ہجریں تو حبشہ کو ہوئی، 5 ہجری میں، ایک 6 ہجری میں، اور اب آگے آ رہی ہے مدینہ کی ہجرت۔ تو اس شدید مشکلات کے دور میں، مخالفتوں کے دور میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں، نبی کبھی وحی سے نہیں ہٹتا، لیکن یہاں اس شدید دور کے پیش نظر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ تو ڈٹے رہیں۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ان مشکلات میں جو ہے وہ حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہا ہے اس کو پہنچائیں لوگوں تک، بلا روک ٹوک، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اس پر مت کہ نعوذ باللہ آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، ایسا لگتا ہے کہ شاید تو کچھ چھوڑ دینے والا ہے اس چیز کو جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس سے آپ کے دل میں تنگی آ جاتی ہے۔ تنگی کیوں آ جاتی ہے؟ لوگوں کی آخر نبی انسان ہوتا ہے، مخالفتیں بھی اس حد تک کہ جس شخص کو وہ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اب وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ جھوٹا، کاذب اور کاہن ہے، طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ ہے جب ایک سنتا ہے نبی تو یقیناً اس کا دل تنگ ہوتا ہے۔ کیوں دل تنگ ہوتا ہے؟ وہ پیغام جو دے رہا ہے وہ انہی کی بہتری ہے، ان انسانوں کی۔ وہ اگر پیغام ایکسیپٹ کر لیں، اس پہ ایمان لے آئیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کا مقدر ہو جائیں گی۔ تو اس وجہ سے بھی کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو نبی جو ہے بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک جو میں نے اب وَضَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ، کہ آپ کا تینہ کوئی سوال ہے؟ بات کلیئر ہے؟ سر اس میں سے یہ جو آ رہا ہے کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو، اس کا تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا ایک نظام زندگی کا، جس میں فکر و سوچ بھی ہے، یعنی ایمانیات بھی ہے، اعمال بھی سارے کے سارے ہیں، پوری زندگی پر محیط ہے۔ ان میں سے کچھ چھوڑ دینا کیا مطلب کیا ہے؟ کہ ان میں سے وہ جن پر کافر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا توحید پہ سب سے بڑا اعتراض تھا کہ ایک خدا کو مان لیں، ایک ہی خدا رہ گیا ہے، یہ سارے جو ہم نے خدا بنا رکھے ہیں، یہ بت بنا رکھے ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ باتیں جو ان کی تھیں، ان میں سے کچھ، اب بات سمجھ آ گئی؟ سر آ گیا، جزاک اللہ۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ این یقولو، اور وہ یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، اس نبی پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اللہ نے اتارا؟ یعنی آپ ان کی کیا بےہودہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے خیالات ہیں کہ گویا کہ اللہ اگر یہ نبی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر خزانہ کیوں نہیں نازل کر دیا؟ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، بھائی
انسان سوچے وہ میرا خالق مالک رازق حاکم اور میری مرضی پہ چلے، میں اتنا اس کا مخلوق ہو کر اور پھر ہوں بھی منکر کافر ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پہ چلے گا؟ تو بھائی کیا مانگتے ہیں نبی سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ پر تو کوئی خزانہ ہی نازل نہیں ہوا، او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے۔ ذرا سوچیں کہ کتنی بےہودہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اگر نبی ہوتے تو آپ پر کوئی خزانہ اترنا چاہیے تھا یا آپ کے ساتھ فرشتے آتے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو فرشتے کب آتے ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر جب کوئی عذاب وغیرہ اللہ کی طرف جب سے کوئی آتا ہے۔ عذاب آتا ہے تو یہ بدبخت یہ بات بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو عذاب بھیجتا ہے وہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو یہ ڈیوٹی سونپتا کہ جو فلاں جگہ تباہی مچا دو۔ تو آپ دیکھیں جب انسان منکر ہوتا ہے تو نعوذ باللہ کیسی غلط باتیں کرتا ہے۔ اب بڑا مثبت جواب آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بڑے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما انت نذیر، بے شک آپ تو وارننگ دینے والے ہیں، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ کس بات سے ڈرانے والے ہیں؟ اگر تم نے یہ پیغام جو اللہ کا تمہارے نام آیا ہے، وہ خالق مالک رازق نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس کو نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں جہنم۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آج کا دور دیکھ لیں، آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کہ جب ہم نے اس کو عملاً ٹھکرایا ہے، زبان سے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، عملاً ہمارا دین پر عمل نہیں کر رہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی ذلت، آپ دیکھ رہے ہیں آج امت مسلمہ کی۔ انما انت نذیر، جواب ہے سن لو میں نذیر ہوں۔ اچھا یہ جب نبی کا ڈرانا ہے نا یا نبی کی وارننگ دینی ہے، یہ ایک بات یاد رکھیں، گویا کہ وہ نبی اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے جو بدبخت قوم پر آئندہ میں آنے والا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ سارے نظارے نبی کو دکھا دیتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ یہ نہیں مانیں گے۔ اور آپ دیکھنے آگے آ رہا ہے، حضرت نوح سے لے کر 5-6 قوموں کا ذکر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا، کافر سردار جو شدید مخالف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ کن کے ہاتھوں قتل ہوئے؟ نہتے مسلمانوں کے ہاتھ۔ اور پھر رہی صحیح کسر فتح مکہ کو نکل گئی کہ پورے مکے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اجیرن کیے ہوئے تھے ہجرت سے پہلے، وہ سب کھڑے ہیں معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے نبی کا نذیر ہونا۔ اور جب وہ ڈراتا ہے یا وہ بشارت دیتا ہے نیک لوگوں کو تو گویا وہ آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا نگران اور کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کائنات کا کوئی واقعہ ہو، میری اور آپ کی زندگی کا کوئی عمل ہو، اس پر پورا اختیار، کنٹرول اور نگران کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ بات ہم سمجھ لیں نا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، وہ بڑی پرسکون زندگی ہوگی، وہ صحابہ اور صحابیات والی زندگی ہوگی۔ میں ترجمہ پھر کر رہا ہوں اس آیت کا، اگر کوئی سوال ہے تو پھر اس کے بعد آپ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پھر شاید اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس کی وجہ سے تیرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔
ان یقولو، اور وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، اس نبی پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، اللہ نے کیوں نہیں نازل کیا، او جاء معہ ملک، اور یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں چل رہے، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں بھیجے گئے، ان کو بتائیے کیا انما انت نذیر، کہ میں تو بالکل ایک سری ڈرانے والا ہوں، اور جس اللہ کا میں ڈرانے والا بنا کے مجھے بھیجا ہے وہ کون ہے، واللہ علی کل شیء وکیل، وہ اللہ ہر چیز کا کارساز اور نگران ہے، طاقت اور قدرت اور اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ تھی آیت 12۔ اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ سر یہ جو اس میں ذائقوں کا لفظ ہے، یہ تنگی محسوس کرتے ہیں آپ سینے میں، یہ ان کے اعراض کے لیے ہے، یا مطلب اگر آپ مطلب وہی جو کی جاتی ہے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں، یہ لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ ہاں شاباش۔ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی بالکل کلیئر ہوتا ہے، اور صاحب ایمان بھی اگر ایمان ٹھیک ہو تو کلیئر کہ یہ جو کچھ اللہ نے بھیجا ہے نا، یہی برحق ہے، یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، اس پہ عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اب کافر جو تھے مخالفت کر رہے تھے، مخالفت بھی اس حد تک کہ آپ کو نقصان پہنچانے میں، صحابہ صحابیات کو نقصان پہنچانے میں، حتیٰ کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی، دل تنگ ہوتا تھا کہ کاش یہ لوگ سمجھیں یہ کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ نے تو ان کو وہ پیغام بھیجا ہے جو اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، اور یہ ہیں کہ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا۔ اب بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ آپ چلتے ہیں آیت نمبر 13، اور آپ نے پوری ہر آیت کو ٹھیک سے سمجھیں۔ ام یقولون افطرا، یا وہ یہ کہتے ہیں افطرا ہو، اس نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ کس کو گھڑ لیا ہے؟ اب ضرور دیکھیں، سبحان اللہ، ذرا بات کو سمجھے پوری طرح۔ آپ یہ بتائیں، اگر انسان کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو، فطرت کیا ہے انسان کی جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پیدا کرنے کے بعد اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اس کو الہام کر دیا ہے، اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے، کیا کہ وہ نیکی اس کو اچھی لگتی ہے، برائی اس کو بری لگتی ہے، دونوں کو خوب پہچانتا ہے۔ اچھا، اب اگر اس فطرت پہ قائم رہے اور وہ قرآن پڑھے، تو قرآن کا ہر حکم عین اس کی اس فطرت کے مطابق ہے کہ تم نیکی کرو، برائی کو چھوڑ دو۔ یہی حکم دیتا ہے نا قرآن، یہی آپ کی فطرت کہتی ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے، وہ قرآن جو انسانی فطرت کی، صحیح فطرت کی آواز ہے، اس کو کہتے ہیں نعوذ باللہ اس نے گھڑ لیا ہے۔ اچھا، یہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں بلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن جو اللہ نے انسانی فطرت کے عین مطابق نازل فرمایا ہے، وہ اس کو نعوذ باللہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ کے اپنی طرف سے کتاب بنا لی ہے۔ یہ سر کیوں ان کی کر رہے ہیں؟ مسخ ہو چکی ہے اس وجہ سے۔ فطرت جی کیوں وہ جو مسخ ہو؟ برائیوں میں ملوث تھے وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ہاں، فطرت مسخ برائیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے فطرت مسخ ہوتی ہے۔ وہ پہچان آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے جو نیکی اور بدی کی ہے، اور نیکی پسند اور برائی، جب برائی کرتا ہے انسان تو اس کا نفس امارہ بنتا چلا جاتا ہے، جو اوریجنلی حالت اس کی ہوتی ہے نفس لوامہ، ٹوکتا ہے۔ کیوں ٹوکتا ہے؟ کہ اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ برائی کر رہا ہے تو کہتا ہے چھوڑ دے اس کو، یہ غلط کام ہے، نیکی کرتا ہے تو اس کو شاباش دیتا ہے۔ لیکن جب برائی کرتے کرتے اس کو دنیاوی مفاد نظر آتے ہیں، ایک آدمی رشوت لیتا ہے تو اس کو شیطان بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، دیکھا تم اپنی تنخواہ پہ گزارا کرتے تو وہی دال روٹی کھاتے، اب دیکھ تو عیش کر رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آہستہ آہستہ اس کی گناہوں کی لذت، نفس امارہ کو
سکون ملتا ہے، لہٰذا وہ اس قرآن کو جو عین فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ اس نے اپنی فطرت کو برباد کر لیا ہے، اس کو کہتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا۔ تو اب ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے گھڑ لیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اللہ نے ایک بڑا زبردست چیلنج، قرآن دلائل سے بھرپور کتاب ہے، اور دلائل بھی ایسے کہ جس کو اللہ نے دلیل دی ہے وہ ایسی برحق کہ اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرٍ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، تو پھر تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ۔ اب تم کہتے ہو نا یہ تمہارا نعوذ باللہ زوم ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا، صرف 10 صورتیں۔ اچھا، اس میں ذرا آپ بڑے نوٹ فرما لیں تاکہ آپ کو باقی قرآن میں بات بڑی اور بڑی زبردست دلیل ہے۔ اچھا، پہلی جو ہے نا وہ آئی ہے بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کی 88 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کو چیلنج دیتے ہوئے، کل اے اللہ کے رسول ان کو کہو، لَإِنْ اجتمعت الانس والجن، اگر سارے جنس اور انسان جمع ہو جائیں، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ وہ اس جیسا قرآن لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن ہرگز نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ یہ سب مل کے بھی ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسا قرآن نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج اس وقت دیا اور عربوں نے زبان، اسی زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے اور ان میں ہمت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جو قرآن کے الفاظ جس طرح ان کو کمپوز کیا گیا ہے، جس طرح آیات کے اندر الفاظ فٹ کیے گئے ہیں، جس طرح الفاظ کی ترکیب ہے، جس طرح اس الفاظ کے معنی ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، وہ کوئی ایسا کلام نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ نے پہلے چیلنج کیا کہ تم بھی، تمہارے سارے مددگار بھی، ہاری مواری، تمہارے جو جن کو تم خدائی کی دعوت سمجھتے ہو، ان میں خدائی کی صفات ہیں، سب کو جمع کر لو اور اس جیسا قرآن گھڑ کے لے آؤ۔ تم کہتے ہو نا نبی، آج تک جواب نہیں دے سکے، آج تک۔ یہ بات کب ہوئی؟ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 88 میں۔ پھر آپ لکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاتو بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، یہ ہے سورہ طور کی آیت 14۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فلیاتو، پس لے آؤ، بحدیث مثلہ، اس قرآن جیسی کتاب، اس قرآن جیسی جو باتیں اس نے کی ہیں، ان کانوا صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو نا کہ یہ گھڑا ہوا تو اس جیسی کتاب گھڑ کے لے آؤ۔ دوبارہ چلیں، سورہ طور کی میں نے آپ آج کے سامنے پڑھی ہے۔ پھر یہ آپ نے ابھی دیکھا کہ یہاں جو اب ہم آیت پڑھ رہے ہیں 13 نمبر، وہاں کیا کہا؟ ام یقولون افترا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی صرف 10 آیات لے جاؤ۔ اب قرآن نے پورا قرآن کو چھوڑو، تم صرف 10 آیتیں لے آؤ۔ ذرا غور کریں، وہاں میں بھی ناکام اور اس کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکے، کوئی بنا نہیں سکتا مائی کا لال، قیامت تک نہیں بنا سکتا، یہ چیلنج اللہ کا طرف سے۔ اور پھر لکھیں سورہ بقرہ کی 23 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس بات میں شک رکھتے ہو نا، کس بات میں؟ کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اس کو بند کرنا تھا میں نے۔ اچھا، اب بڑی مزے کی بات یہ ہے، ایک صورت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کئی قرآن کی آخری پارے میں صورتیں ہیں جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ نام بتائیں۔ سورہ عصر ہے، سورہ کوثر ہے سورہ اور سورہ عصر۔ ویری سورہ گڈ، کوثر، ویری گڈ، ویری گڈ۔
اتنی چھوٹی سی صورت بنانے کا چیلنج دے دیا اللہ نے. ذرا غور فرمائیے, آج تک کوئی مائی کا لال ایک صورت بھی بنا کے نہیں لا سکا. عرب تو عرب چھوڑیے, قیامت تک اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں صرف تم نہیں جو یہ چیلنج کر رہے ہو, وَادْعُوا شُهْدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کو چھوڑ کر بلا لو, اور پھر ایک صورت بنا کے لے آؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو آپ نے غور فرمایا یہ قرآن کی حقانیت کا ایسا ثبوت اور ایسا چیلنج ہے کہ جس کا کافر نہ اس وقت نہ آج نہ قیامت تک کوئی جواب دے سکے گا. اتنی برحق, اتنا یہ کلام اعلیٰ درجے کا, کس سے ہر لحاظ سے الفاظ کا چناؤ ہو, ان کی کمپوزیشن ہو, اس کے اندر پیغام ہو, اس کا ایک بالکل ایسا فلو ہو. آپ ذرا غور فرمائیں اس کا صوتی کتنا کمال کی بات ہے. آپ کو حفاظ ملیں گے جن کو ایک لفظ کے معنی نہیں آتے, پورا قرآن ان کے سینے میں. اتنا بڑا یہ حق, اور اس کا صوتی اعجاز دیکھیں, اور وہ پڑھتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. آپ کو میں ایک انگریزی کا صفحہ دے دیتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں مجھے یاد کر کے دکھا دو, اگر آپ کر لیں تو مجھے بتا دینا. یہ رب کے کمالات, یہ قرآن کے دلائل, یہ قرآن کے چیلنج, آپ ان کو سمجھیں گے تو آپ اش اش کر اٹھیں گے. کوئی دنیا کی کتاب اس طرح چیلنج نہیں کر سکتی. یہ رب کی کتاب ہے. جی سر جی عقل ویسے دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو وہ سینوں میں بھی اس کی حفاظت کا ذمہ لیے کہ سینوں میں بھی جو محفوظ ہو جائے گا وہ بھولے گا نہیں بے جب اس شک, کو وہ بے برقرار شک. رکھے. یعنی حفاظت کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اتنا آسان ہے حفظ کرنے کے لیے. آپ جائیں نا دنیا میں, آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ملیں گے. یہ بڑی, ہم تو اس قرآن کے جو معجزے ہیں نا, کاش ہم اس پر غور کریں, اور اگر ہم اپنی زندگیاں اس قرآن کے ہدایت اور تعلیمات اور احکامات پر استوار کرتے, آج یقین مانیں دنیا میں مسلمان کتنی بدقسمتی ہے. یہ ملک بنا اسلام کے نام پر, اور قرآن سے کس طرح دور رکھا گیا اس ملک کے عوام کو, اس ملک کے دستور کو, اس ملک کے عدالتی احکامات کو. اور آج آپ دیکھ لیں, قرآن کی ایک آیت ہے, بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہ فرامین ہے نا, دیکھیں ذرا کوزے میں دریا کیسے بند ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. ظاہر ہے وہ کائنات کا بادشاہ ہے, وہ حکم ہی دے گا نا, وہ درخواستیں تو نہیں پیش کرے گا. ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا, امانتیں اہل لوگوں کو دو. عہدے جو ہیں وہ لوگ ڈیزرونگ ہے, ان کے اندر عقل, علم, دین, پہلے سب سے پہلے دین, اس کے بعد علم, عقل, سب اس اہل ہیں تو دو, ورنہ مت دو. آپ کو پتہ ہے قرآن آپ پڑھتے ہیں نا, آپ غور نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان بچیوں کے ریوڑ کو پانی پلایا نا, اور ان کو دیکھا بھی نہیں ان کی طرف, سب کو روک دیا لوگوں کو, بھئی اب کتنی دیر سے کھڑی ہیں, پانی پلا کے. وہ بچی جا کے اپنے باپ سے کہتی ہے, حضرت شعیب سے, کہ آپ اس کو ملازم رکھ لیں, یہ بڑی اہلیتوں والا ہے. یہ بصیرت اس بچی کو حاصل ہے, ہمارے ملک کے حکمرانوں کو حاصل نہیں ہے. پولیس اس لیے ظلم کرتی ہے کہ اس میں ہم نے وہ بھرتی کیے ہوئے ہیں لوگ جو عدل و انصاف کی الف بے بھی نہیں جانتے. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہیں, ان کو یہاں لا دیا گیا. ججز ہم نے وہ لائے ہیں جو ہمارے مطلب کے فیصلے دیں, اہل نہیں لائے. ایک اس قانون کی خلاف ورزی کہ امانتیں عہدے اہل لوگوں کو دو, یہ اللہ کا حکم ہے, اس کی خلاف ورزی کر کے آپ کا ملک کہاں پہنچا ہے؟ بتائیں مجھے.
کبھی سوچیں تو صحیح کہ رب العالمین کے احکامات کتنے زبردست ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. کوئی سوال آیت نمبر 13 کے بارے میں؟ اب اللہ تعالیٰ خود جواب دیں. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، بس اگر آپ کی یہ بات وہ قبول نہ کریں، فَعْلَمُوا، اچھی طرح سمجھ لو یہ بات، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ اللہ ہی کے علم کا نتیجہ ہے. یہ قرآن یہ گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، کیونکہ اس سر اس چیلنج سے کے بعد اوپر بھی والی آیت جو ہے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ، یہ آپ نے نہیں پڑھی ہے سر. اچھا نہیں، بڑی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کہتا ہے نا جنہوں نے الزام لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم، بلا لو جس کو چاہو، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، تاکہ تمہیں یہ بھی نہ رہے کہ یار فلاں ہوتا تو شاید یہ میں قرآن گھڑ لیتا. تو وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم، بلا لو جس کو تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر اس دعوے میں تم سچے ہو نا کہ یہ نبی نے گھڑ لی ہے، تو لے آؤ نا اس جیسی 10 صورتیں. اور تم اکیلے کو چیلنج نہیں ہے، بلا لو جس کو بلا سکتے ہو. اب آگے بات کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر وہ یہ بات تمہاری قبول نہ کریں، فَعْلَمُوا، پھر جان لو، سمجھ لو، انما انزل بعلم اللہ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے عین علم کے مطابق نازل ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ برحق، وہ علم محیط ہے. اس اللہ تعالیٰ عالم کل ہے، آل نوئنگ انگریزی میں آپ کہتے ہیں، جس کو سب کچھ اس کے علم میں پتہ ہے. اس کو یہ اس نے نازل کی ہے. اور اس قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ جلدی بتائیں کیا ہے نچوڑ؟ نچوڑ سے مراد ہے کہ اس کی تعلیمات کا خلاصہ، اصلی خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ لا الا الہ الا ہوا محمد رسول اللہ الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. یہی چیز آپ بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن نماز میں، اور آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی الہ مانتے ہیں اور کسی کو نہیں. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. تو علم اللہ نے اپنے علم سے نازل فرمایا، اور یہ بات لکھ لو کہ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ الہ الا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پھر کیا تم اب اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے اور مسلمان بنتے ہو؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ہم جو سب سر سے ہی کہا جا رہا ہے، جی ہم سب سے کہا جا رہا ہے. اوپر آپ نے پڑھا نہیں ہے. جو اعتراض کرتے تھے، جو انہیں ہم کہتے تھے یقولون افطرا، ان کو کہا گیا کہ اگر تم نہیں لا سکتے، جو تم نہیں لا سکتے ہرگز، تو قرآن جیسا کہ کلام نہیں پیش کر سکتے، تو پتہ چلا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ الہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. اب ان سے کہا جا رہا ہے اب اس کے بعد بھی جب تمہیں کوئی اس قرآن کے جیسی کتاب گھڑ کے نہیں لا سکتے، اور تمہیں اس کتاب میں کہا گیا کہ اللہ ہی الہ ہے، تو پھر کیا تم اب مسلمان ہوتے ہو؟ اس دعوت کو قبول کرتے ہو؟ اس کے سامنے فرمانبردار ہو جاتے ہو؟ تو بات کہی جا رہی ہے اوپر جن آیت کے اندر رہے. ہم سے تو مطالبہ ہے ہی نہیں، ہے ہی کہ اہل ایمان کو جب اگر وہ اہل ایمان اپنے دعوے میں سچا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ جلدی بتائیں. سب سے پہلے کام کیا کرے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے،
اگر عبادت کی جا سکتی ہے پرست پوجا اور اطاعت غلامی کا حقدار صرف وہ ہے اور کوئی ہستی نہیں ہے، وہ شرک ہوگا. کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی میں کوئی قدرت نہیں، کوئی جو تمہارے گھڑے ہوئے معبود ہیں ان میں کوئی ذرا برا، یہ تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے حل انتم مسلمون، اب بتاؤ کیا تم ایمان لاتے ہو؟ جب یہ حقیقت حال یہ ہے. اچھا، تو اب آپ کو میں نے لکھوا دیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی 88 اور سورہ طور کی 34 میں مطالبہ تھا قرآن جیسا، اس قرآن جیسا لے کے آؤ. اگر تم کہتے ہو نا نبی وسلم نے گھڑ لیا، تم گھڑ کے لے آؤ. سر اور طور کی 14 لکھوائی ہے آپ نے. ساری طور کی میرے پاس ایک 34 ہے میرا خیال ہے، آپ چیک کر لیں گے. اور ایک صورت کا صرف مطالبہ وہ ہے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ یونس میں بھی آیا ہے. بقرہ کی 23 ہے اور یونس کی 38 ہے. اور 10 صورتوں کا مطالبہ یہی جو اب ہم آج پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 13 سورہ ہود کی. یہ لکھ لیں تاکہ آپ کے پاس پورا قرآن کا ریکارڈ موجود ہو، اور ہمیں پورا جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بالکل کھل کے سمجھ آ جائے گا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج کہ ایک صورت آخر میں وہ ایک صورت بھی نہیں لا سکے. سر ایکسکیوز می، سورہ بقرہ کی کون سی بتائی؟ 23 نمبر. تھینک یو. یہ ساری لکھ لیں ایک جگہ. دیکھیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پورا مضمون قرآن سے جب کھل تو آپ کا دل و دماغ بالکل تسلیم کر لیتا ہے. سر سورہ یونس کی کون سی ہے؟ سورہ یونس کی ہے 38 نمبر. یہ نوٹ لے لیا کریں. دیکھیں طالب علم بن کے قرآن کو سمجھیں. طالب علم کیا کرتا ہے؟ پوری تفصیل سے سمجھتا ہے، اپنے نوٹس لیتا ہے. سر سورہ طور کی کون سی بتائی تھی آپ نے؟ 34 نمبر 34. اچھا، اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھئے، ورنہ آیت نمبر 15 پہ آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید الحیات الدنیا، حیات الدنیا، جو خواہشمند ہوتا ہے دنیاوی زندگی کا، وزینتہا، اور زینتہا، اور اس کی زینت کا، کہ مجھے دنیاوی زندگی اور اس میں جو ساری آسائشیں اور اس لکشریز ہیں وہ مجھے مل جائیں. جو اس کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نوفی الیہم اعمالہم، ہم اس کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں، یعنی اسی دنیا میں دے دیتے ہیں. وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ، اور اس دنیا میں ان سے کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی جیسے ہی محنت کرتے ہیں اتنا ہی ان کو ہم اس محنت کے مطابق اجر وہ دے دیتے ہیں، سہولتیں کمائیاں کر لیتے ہیں اگر اللہ چاہے تو. پہلے یہ بات نوٹ کریں. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے. ہمیں یہ مغالطہ ہے، اور آپ اکثر وہ دیکھو جی وہ کافر تو مزے کر رہے ہیں اور یہ مسلمان نکھٹو جو ہیں یہ دنیا میں بھی ذلیل. تو پہلی بات کلیئرلی سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں میری سنت کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے. جو جتنی محنت کرتا ہے اسی حساب سے اس کو دنیا میں اس کا پھل دے دیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ دنیا کا طالب ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، تو جو لوگ دنیاوی زندگی کی آسائشیں اور اسی کے جو لکشریز ہیں اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرا اصول یہ ہے کہ جتنی وہ محنت کرتے ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں. اب آپ کو فوراً بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ دنیا میں اللہ کی سنت ہے.
کیونکہ انہوں نے صرف دنیا چاہی. اللہ کہتا ہے لے لو یہ دنیا, یہ بڑی قلیل ہے. یہ متاع دنیا جو ہے, دنیا کا ساز و سامان جس کے پیچھے تم پڑے ہو, یہ تمہارے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے ہے. موت آئے گی تم ختم. اور یہاں میرا اصول بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جتنی محنت کرے گا میں اس کو دوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ ٹیکنالوجی میں کہاں پہنچ گیا ہے. مجھے اچھی طرح علم ہے کیونکہ میں وہاں پڑھا ہوں, میں رہا ہوں. لیکن یہ دنیا تک آپ کے کام آئے گا, اور دنیا میں بھی یہی اس کو اسباب سمجھیں گے تو آپ کو عبرتناک شکست ہوگی افغانستان میں. لیکن دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اس کو مل جائے گی, کیونکہ اس نے دنیا کو پسند کیا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. تو یہ ہے اس کا ترجمہ یہاں تک. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جو دنیاوی زندگی کا خواہش مند ہو, وَزِينَتُهَا, اور اس کی لکشریز اور اس کے عیاشیوں کا, نُوَفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا, تو ہم دنیا میں اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیتے ہیں ایسے شخص کو. وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ, اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. یہ دیکھ لیں فرمان الہی ہے, اور دنیا میں آپ کے سامنے ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے, فرد ہو تو, قوم ہو تو, لیکن صرف دنیا کا چاہنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کمی نہیں کرتے. بات سمجھ آ گئی آیت 15 کی؟ اب سنیں, کیونکہ وہ دنیا پرستی میں لگ گئے, دنیا ہی ان کو طالب تھے. اولئک الذین, یہ ہیں وہ لوگ, لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ان کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ انہوں نے دنیا میں بھیجے اس لیے گئے تھے کہ وہ اس سے بچنے کے سارے اعمال کریں, نیک اعمال کریں, بروں سے بچ جائیں. وہ تو انہوں نے کیا نہیں, تو لہذا آخرت میں اب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, اور دنیا میں جو کرتے رہے وہ سب کا سب ضائع ہو گیا. کیوں؟ ان برے اعمال کا وہاں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. یہ تو انسان کی برائی کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو دنیا میں وہ عمل کرتے رہے وہ سارے کے سارے باطل ثابت ہوئے, ان کا نتیجہ صفر رہا. اب ان دو آیتوں میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں بتا دیا گیا پہلے کہ یہ تمہارا مغالطہ کہ دنیا میں لوگ کامیاب ہیں, وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کا, اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہے کہ وہ جو جتنی محنت کرے گا اس کو اللہ پھل دے دے گا, کیونکہ اس نے دنیا ہی چاہیے. آخرت میں کوئی حصہ نہیں, آخرت میں اس کے لیے جہنم. تو پھر مومن کو کیا کرنا چاہیے بھلا, کیا کرنا چاہیے؟ جلدی بتائیں. سر آخرت کے لیے سر مانگنا چاہیے دنیا اور آخرت کو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ صرف دعا نہیں مانگنی چاہیے, دنیا میں بھی جو کام کرنے ہیں, رزق کمانا ہے حلال, اس کی کوشش کرنی ہے, وہ بھی عبادت ہو جائے گی. اور آخرت میں, دنیا میں آئے ہیں آخرت کمانے کے لیے, تو آپ نے دنیا میں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ آخرت میں ہماری بھلائی اور خود دنیا میں بھی بھلائی اسی حال میں ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں. صرف دعائیں مانگنے سے, بہت سارے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں, لیکن دعا کے ساتھ جب آپ دعا نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے, پہلے آپ کو 313 بدر کے میدان میں لانے ہوں گے. جتنا آپ کے پاس طاقت ہے وہ ساری جمع کر کے لائیں گے, پھر اللہ دیکھیں کیسی برکت دیتا ہے. جنگ بدر ہمارے سامنے ہے. آیت 15 اور 16 کے بارے میں کوئی سوال, کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو تو آئیے. آیت نمبر 16 بڑے غور سے سنیے, سمجھیے. تھوڑی سی آیت جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے. افمن کان علی بینۃ, بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی, من ربہ, علی بینۃ من ربہ, بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو. نمبر 1,
नंबर 2 वयतलू शाहिदुम मिन्हु, और उसकी तरफ से एक गवाह इसकी तायीद कर रहा हो। व मिन कब्लिही किताब मूसा, और इससे पहले, तीसरी बात कि हाँ, इससे पहले जो है मूसा अलैहिस्सलाम की किताब इमामन व रहमा, जो रहनुमा भी थी, जिसमें अल्लाह ताला ने रहनुमाई के उसूल भी बता दिए थे, और उन पर अमल करने वाले रहमत के भी मुस्तहिक होंगे। यहाँ रुक जाते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि बना वो शख्स जो बैयना पर है अपने रब की तरफ से, ये बैयना क्या है? सर हक्कुल बातिल की पहचान। फितरत का सही। अल्लाह की तरफ से रोशन दलीलें सर। नहीं नहीं नहीं, बैयने, यहाँ पहले वाला जवाब ठीक है, मैं उसको और खोलता हूँ। सर यही कुरान है ना, कुरान की आयत। नहीं 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 नहीं, वो है वो यतलू शाहिदुम मिन्हु, वो हक और कुरान। बातिल की पहचान सर। सर नूरे फितरत, जो फितरत अंदर इंसान की। वेरी गुड, ये है सही जवाब। अल्लाह ताला ने हमारे फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, वो बैयना है, हमारे अंदर अल्लाह ने ये दलील, नेकी को पहचानना, नेकी को पसंद करना, बुराई को पहचानना और उससे नफरत करना, ये बैयना का यहाँ मतलब है कि जिस शख्स के पास ये बैयना महफूज की हुई है। मैं आपको मिसाल से आगे कुरान से दे दूंगा। पहली बात, वह यतलू शाहिदुम मिन्हु, और उसकी तरफ एक गवाह जो है, यतलू, जो उसकी तायीद कर रहा हो, जो उसको पढ़ा जा रहा हो, वो कुरान है। तो पहला वो नूर फितरत पर कायम है, दूसरा उसके पास कुरान आ गया है, और तीसरी किताब मूसा, तौरात, जो बिल्कुल कुरान की तरह अल्लाह ने नाज़िल फरमाई थी, जिसमें शरीयत भी थी, मूसा अलैहिस्सलाम को सारे अहकामात दिए गए थे। तो वो तीन चीज़ें जिसके पास हों, एक बैयना उसने कायम अपनी नूर फितरत को कायम रखा हो, दूसरा कुरान जिसमें हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, तीसरा उससे पहले गवाही जो है उसके साथ मौजूद है, किसकी? तौरात की। ये वो अगर उसके पास मौजूद हैं, उलाइका युमिनून बिही, ये हैं वो लोग जो इस कुरान पर ईमान लाएंगे। ये तीन चीजें अगर आप बड़े गौर से देखें तो ये बताया जा रहा है कितनी बदबख्ती है बनी इसराइल की, कि मूसा की किताब भी तायीद करती है उसी कुरान की, उसी नबी की मुशारतें देती है, और खुद कुरान के दलाइल हैं, और वो बैयना, वो जो नूर फितरत है। अब ये इसकी मिसाल अबू बकर सिद्दीक है, इसकी मिसाल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्यों? वो नूर फितरत पे कायम थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फित को देख चुके थे, परख चुके थे दोनों, और फौरन ईमान ले आए। और ये यहूद और ये कुफार मक्का, जिनकी फितरतें मसख हो चुकी थी, बैयना पे नहीं थे और उससे तो वाकिफ ही नहीं थे, लिहाजा उन्होंने फौरन इनकार किया और तकजीब पे डट गए, अड़ गए। यहां तक कोई चीज क्लियर नहीं हुई हो तो सवाल करें। सर यहाँ पे जो शाहिदुन का है उसको जरा दोबारा बता दें। हाँ देखें, शाहिद कहते हैं गवाह को, वह यतलू हो और वो उसको पढ़ता हो, शाहिदुम मिन हो और वो गवाही देता हो उसकी, यानी वही इलाही जो है और जो कुरान है वो जो है वो बिल्कुल इस बात की गवाही देता है और वो साफ साफ बताता है। आप पढ़ें तो वो समझ आती है कि ये चीज जो है, ये गवाही जो है कुरान की, ये भी बिल्कुल ऐन फितरत के मुताबिक है। बात क्लियर है? जी सर, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद तौरात खुद साबका किताबों में से गवाही, नबी कुरान से पहले आई है तौरात, और
وہ بھی بالکل گواہی دے رہی ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات جو مسخ نہیں ہیں بالکل وہی ہیں جو قرآن کی تعلیمات ہیں۔ جب یہ تین چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو جن کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوں وہ یؤمنون بہ، اس پر ایمان لائیں گے۔ تو جو بنی اسرائیل میں سے جو لوگ ان چیزوں پر قائل تھے وہ یہودی مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اب جو ایمان نہیں لائیں گے، وَمَن يَكْفُرُ بِهِ، جو اس کتاب پر، اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، من الاحزاب، لوگوں میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو پھر ان سے کا وعدہ جو ہے کس بات کا ہے؟ جہنم کا۔ جو انکار کرے گا یہی انذار ہے قرآن کا۔ فَلَا تَقُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تم اس قرآن اور اس نبی کے بارے میں ذرا برابر شک نہ کرو۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے، اور حق بھی کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے۔ رب کا علم کامل، رب کی حکمت کامل، لہذا اس کا کلام قرآن بھی کامل، اور اس کا نبی چنا ہوا جس کو اس نے وحی کے لیے منتخب فرمایا، جس کو نبوت پہ کے منصب پر سرفراز کیا، وہ بھی برحق۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ بات لوگوں کی اکثریت نہیں مانتی۔ بھلا آج کافروں کو تو چھوڑ دیں، مجھے بتائیں کہ کیا یہ مسلمان اس قرآن کو اسی طرح مانتے ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ہمیں ماننا چاہیے؟ مسلمانوں کی بات بتائیں۔ نہیں سر، نہیں سر، بالکل بھی آپ نہیں۔ اس ملک کے بچوں کو، کرکٹر کا، فلانے بالی ووڈ، پتہ نہیں کس کس خباستوں کا، سب کا نام پتہ ہے۔ اگر ان کو نام نہیں پتہ، ان کو تعارف نہیں ہے، تو اس نبی کا جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، خود مسلمانوں میں دیکھ لیں، اکثریت قرآن سے ناواقف ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا عظیم تحفہ دے کے بھیجا ہے اپنے نبی کو، کہ وہ ہمیں اس طرف اس صراط مستقیم پر، جس پر چلنا آسان، جو سب سے شارٹ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتی۔ یہ تھی آخری آیت جو آج ہم نے کی ہے، آیت نمبر 16۔ ٹائم ہو رہا ہے، کوئی سوال ہوں، چیزوں کو دوبارہ دیکھا کریں اور سمجھا کریں، پھر آپ کو موقع ہوتا ہے اگلے دن سوال سے کلیئر کر لیں۔ اگر سر کوئی یہ چیز 17 تک نہیں ہے، 17 پڑھیے۔ نہیں، 16 پڑھی ہے، سوری 17 پڑھی ہے، سوری جی۔ کل انشاءاللہ 18 سے شروع کریں گے۔ جی جزاک اللہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ خیر سر۔